بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جامعۃ الرشید میں کئی سال پڑھاتا رہا ہوں، اور میں نے وہاں ایک شارٹ کورس بھی کیا تھا۔ بالکل ابتدا میں 250 علماء کا ایک کورس تھا، ملک بھر سے علماء تھے، اور پھر ایک سال میں نے 1 ایئر انگلش لینگویج اسپیشل کورس فار علماء وہ پڑھا، اور اس کے بعد کئی سال میں وہاں شعبہ حفظ میں جو عصری علوم ہوتے ہیں وہاں بھی پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد درس نظامی میں بھی اسباق رہے تھے، وہ انگریزی کے درس نظامی میں، اسی طرح معہد عربی میں پڑھاتا رہا، اور اس کے بعد پھر کئی سال کلیت التخصص میں انگلش لینگویج اسپیشل کورس میں اور تدریب المعلمین میں، اور جمعرات کو 1 گھنٹہ فن خطابت کے لیے بھی ہوتا تھا، تخصص فی الفقہ میں۔ جامعۃ الرشید سے میرا بہت گہرا اور قلبی تعلق ہے، اور حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم مفتی عبدالرحیم صاحب، ان سے بہت عقیدت مندی ہے، محبت ہے، انتہائی مخلص اور مدبر آدمی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ جنگل میں منگل کر دیں، کسی بھی ادارے کو، تحریک کو اٹھانا، اسے منظم کرنا، اسے چلانا، اللہ پاک نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ایک طویل عرصہ گمنامی اور روپوشی میں رہے، اور سامنے دوسرے لوگ کام کرتے تھے، لیکن بیک پر حضرت پوری طرح موجود ہوتے تھے۔ وہ ضرب مومن ہو، وہ روزنامہ اسلام ہو، وہ مجلس علمی ہو، البیرونی ماڈل اسکول ہو، پاکستان بلڈ بینک ہو، جامعۃ الرشید ہو، اور اس طرح کے 20 ادارے، الرشید ٹرسٹ جس پر پھر پابندی لگ گئی، معمار ٹرسٹ، اور دیگر رفاہی کام پاکستان میں، پاکستان سے باہر۔ حب الوطنی ان کے رگ و ریشے میں سرایت کی ہوئی ہے۔ اب جو حالیہ بیان ان کا سامنے آیا ہے لال مسجد کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ اس کی ٹائمنگ بہت غلط ہے۔ یہ اس وقت جو وقت ہے، یہ تو مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے کا وقت ہے، دنیا کے اتحاد و اتفاق کا وقت ہے، پاکستان کو ایک سمت کھڑا کرنے کا وقت ہے۔ ٹائمنگ بہت غلط ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو بات انہوں نے ارشاد فرمائی ہے، جو وہاں کے عینی گواہ ہیں، شاہدین ہیں، مولانا عبدالعزیز صاحب الحمدللہ حیات ہیں، حضرت ام حسان صاحبہ حیات ہیں، اور 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ موجود ہیں جو وہاں موجود تھے، آس پاس موجود تھے، اسلام آباد میں موجود تھے۔ کسی ایک طرف سے بھی ان کے بیان کی تائید نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے خود فرمایا کہ کم از کم 50 بچیاں تو مجھے اطلاع ہے۔ اسی طرح اب کرفیو لگا کر چاروں طرف سے راستوں کو بند کر کے اندر سے سیاہ سبتہ کی کتابیں تو نہیں اٹھا رہے تھے نا اٹھانے والے، اور جب ہر چیز جل کر خاکستر ہو جائے، فاسفورس تک یوز ہو، تو جانی نقصان ہوتا ہے، اور ایسی بھی کوئی آنکھ نہیں ہوتی کہ آنے والی گولی یا میزائلز وہ مذکر کو ماریں، مؤنث کو چھوڑ دیں، مردوں کو ماریں، عورتوں کو چھوڑ دیں۔ اور وہ تو طالبات کا مدرسہ تھا نا، 1200 سے 1500 کی تعداد اس وقت طالبات کی تھی جو وہاں رہتی تھی۔ اس کی ضرورت ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں اس پر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم میرے محسن ہیں۔ ایک تو وہ محسن ہوتے ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کا استاد آپ کا محسن ہوتا ہے، ادارے کا محتمم آپ کا محسن، اس سے کہیں آگے بڑھ کر ان کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، کئی حوالوں سے، بطور خاص تعلیمی حوالے سے، تو منہ نہیں پڑتا۔ اور پھر یہ کہ جس قسم کے انٹرویوز حضرت استاد صاحب کے آتے ہیں، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، سوال جواب پہلے سے طے ہوتے ہیں، تو جب سوال جواب طے ہوں تو پھر سوال کے تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ اور ڈائریکٹ بیان کر دینا چاہیے جو مطمئن نظر ہو۔ وہ تصنع لگتا ہے، اس میں فیک سا لگتا ہے۔ اور یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے وہ مخلص ہیں اور جتنے وہ بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے سچ میں کہ ہم جیسوں کی تو ٹوپی گر جائے ان کو دیکھتے ہوئے،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی بہت قدر ہوتی، لیکن جب سے وہ منظر عام پر آئے ہیں اب وہ دن بدن متنازع ہوتے جا رہے ہیں. وہ جو اتنی محنت سے کھڑا کیا گیا ایک قومی اثاثہ ہے وہ متنازع ہو جائے گا تو ظاہر ہے اس کی افادیت میں بہت کمی آ جائے گی. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، بڑوں سے بھی ہوتی ہے. اب جامعۃ الرشید سے مطالعہ قرآن حکیم کے معاملے پر جو متنازع ترین نصاب ہے، 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ منکرین قرآن کو ساتھ ملا کر کوئی متفقہ ترجمہ شائع کیا گیا بچوں کے نصاب کے لیے، اور اس پر وقت کے شیخ الاسلام کے دستخط ہیں، اور اس کی وہاں سے وکالت ہو رہی ہے، اس کے لیے وہاں سے بیانات آ رہے ہیں، ثبوت دیے جا رہے ہیں، اور وہ بیانیہ بھی گویا دھمکی آمیز تھا کہ یہ یوں کر دیں گے، یہ یوں کر دیں گے. ایک مولانا حق نواز جھنگوی نے پاؤں کے انگوٹھے سے لپیٹ دیا اس پورے ایرانی مجوسی انقلاب کو. الحمدللہ کلمے کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، اللہ پاک خیر کریں گے. یہ کا غصہ السیل ایسے سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح لگتا ہے کہ بڑا ایک تنکا یوں رکھ دیں سارا کچرا رک جاتا ہے. اللہ پاک خیر فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک نے اس ملک سے کام لینا ہے تو کیا ان لوگوں کو ساتھ میں لا کر حضرت استاد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے فوج، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، بنیان مرصوص میں ہم نے دیکھ لیا، اور یہ جو کچھ شام کے ساتھ ہوا اگر یہ فوج نہ ہوتی خاکم بداہن تو اس ملک کے ساتھ بھی یہ ہوتا. یہ ہمارے پشتبان ہیں، محافظ ہیں. لیکن اس کے لیے اس سب کی کیا ضرورت تھی جو اب ہوا ہے؟ اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو کشادہ ظرفی اور وسعت قلبی کے ساتھ اسے مان لینا چاہیے، اس کا اعتراف کر لینا چاہیے. کجا یہ کہ پھر وہ لوگ اٹھ کر اس کے حق میں دلائل دینے لگیں اور قوم کو یہ بتانے لگیں کہ یہ وہ عظیم الشان انکشاف ہوا ہے جو نہ نیوٹن کو پتا تھا اور نہ دوسرے سائنسدانوں کو پتا تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ کوئی حق گو انسان ظہور پذیر ہوا ہے. جب بہت ہلکے لوگ آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہونے لگے تو آپ کے ہلکا ہونے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے. ٹائمنگ غلط ہے اور بات کی تو کہیں سے بھی تصدیق نہیں ہو رہی. میں خود ضرب مومن میں کالم لکھا کرتا تھا، فی البدی کے نام سے میرا کالم چھپتا تھا، اور اس کا مجموعہ بھی فی البدی کے نام سے موجود ہے. میں اس وقت دیکھ رہا ہوں شاید کہیں مجھے کوئی کتاب نظر آ جائے اس کا مجموعہ. اس مجموعے کو چھپے ہوئے بھی میرا خیال ہے 10-11 سال ہو گئے ہیں. اس میں میرے 3-4 کالمز ہیں جو ضرب مومن میں چھپے ہیں. ایک کالم تھا پریاں اداس ہیں، اور یہ لال مسجد کے موضوع پر 3 کالم تھے. اس وقت جو کچھ ہوا ہم اخبارات میں لکھتے تھے، پڑھتے تھے. تو جب غلطی ہو جائے تو پھر اسے مان لینا چاہیے. اب اس ادارے میں منکرین قرآن کو جپیاں ڈالی جائیں، استقبال کیا جائے، دل دکھتا ہے اللہ کی قسم. اور پھر مطالعہ قرآن حکیم کا جو متنازع ترین نصاب ہے جس میں منکرین قرآن کو شامل کیا گیا، ان کے حوالے تھے، حوالے نکالنے کی بات آئی تو سارے نکال دیے. مواد اب بھی موجود ہے اس میں جو متنازع ترین ہے. پھر تقاریض کی بات آئی تو تقاریض ساری کی ساری اٹھا کے نکال دی، یعنی اپنے اکابرین کی بھی نکال دی. اپنے اکابرین کو بھی سوچنا چاہیے انہوں نے کیا حیثیت دی اکابرین کو. ان کی خاطر تقریض لکھی، انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی. منکرین قرآن کو لیبل کرنے کے لیے سارے اکابرین کی وہ نکال دی، جس طرح انہوں نے سیاہ ستہ نکال دی منکرین قرآن کو لیبل کرنے کے لیے. ان کا وہاں استقبال ہو. پھر ایسے، بلکہ میرے سننے میں تو یہاں تک آیا کہ جامعۃ الرشید کے کسی نہ کسی شعبے میں یہ نصاب میں شامل ہے. دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم، دلی دکھ ہوتا ہے. حضرت استاد صاحب ہمارا سرمایہ ہیں، بہت عظیم شخصیت ہیں. جب ان کی ٹرولنگ شروع ہوئی سوشل میڈیا پر، ظاہر ہے میرا سوشل میڈیا سے تعلق ہے اور پرانا تعلق ہے، اور اس سے پہلے ہم متہم قلمکار بھی تھے، تو ایک عرصہ ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا. پھر کراچی میں کئی ساری ذمہ داریاں ہیں، اس وجہ سے بھی لوگوں سے میل جول ہے، رابطہ ہے. تو میرا اس پر کچھ کہنے کو دل نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں سب سے یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے محسن ہیں،
اور پھر وہ میرا مادر علمی ہے، میں نے وہاں پڑھایا بھی ہے، اور وہاں سے بڑی محبتیں سمیٹی ہیں، بہت کچھ سیکھا ہے. اور میں کوئی مجھے کچھ کہتا رہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ بے انتہا مخلص اور بہت بڑے آدمی ہیں. لیکن بڑے آدمیوں کی غلطیاں ہی بڑی ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی مکھی تھوڑی مارتے ہیں. پھر وسعت قلبی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. جب پیڈ لوگ اٹھ کر پھر وکالت شروع کر دیں، وہ تو بہت ہی برا لگتا ہے، فیک لگتا ہے. اس سے خدا کی قسم عزت میں بڑی کمی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت استاد صاحب کا بھی اقبال بلند فرمائے، اور جتنی محنت سے یہ پورا کا پورا سیٹ اپ بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مزید ترقیاں دیں. وہ جوہر برادران والا نہ ہو جائے. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کسی بھی تحریک کو اٹھانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن پھر ان کو اس سے سائیڈ کر دو، ورنہ یہ برباد بھی اسے خود کر کے پورے آشیاں کو خاکستر کر دیں گے. اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر آئے. تو مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ فہم اور دانش اترے گی اور اچھے فیصلے ہوں گے.